کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آڑت کا بزنس ایک کامیاب بزنس ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے باپ دادا سے یہی کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اور میں تو اپنے بچوں کو بھی پریفر کروں گا کہ میرے ساتھ ان کو بھی ہونا چاہیے۔ کم سے کم کتنی منٹ ہو تو ایزیلی کام سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ کم از کم 5-10 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے یہ۔ کیا ریلیشن بھی امپورٹنٹ ہے یا پھر صرف دکان بنا لینا کافی ہے؟ سر ریلیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے ریلیشن اچھے ہوں گے آپ کو پھر تو آپ کو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہونا بہت لازم، کیا آپ سمجھتے ہیں پوٹینشیل اس سے زیادہ لازم ہے؟ بالکل جی، پوٹینشیل سب سے ضروری ہے۔ کوئی بھی جب آپ کی دلچسپی ہوگی نا کسی بھی کاروبار میں، کوئی بھی کاروبار کر لیں آپ، جب تک آپ کی پوری دلچسپی نہیں اس میں ہوگی، آپ پورا اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا اگر آپ نے چھوٹا سا کوئی بھی کام کرنا ہے تو پوری اس میں اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈبل ٹرپل ترقی کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کٹو بزنس میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عثمان چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ڈسکس کریں گے کہ آڑت کا بزنس سبزی منڈی کے اندر کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح لے کے چل سکتے ہیں، ان کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ تو بلا تمہید ہم آج کی بزنس پرسنالٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے اس کے ریلیٹڈ ڈیپتھ میں انفارمیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آڑت کے بزنس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، یہ ذرا شیئر کیجیے گا۔ میرا نام چودھری سلیم رضا ہے، سبزی منڈی میں آڑت ہے میری، اور ایز اے آڑتی میں کام کر رہا تھا۔ تقریباً عرصہ 1 سال سے میں سبزی منڈی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ کام یہ ہے کہ سبزی منڈی کا کام مختلف، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 6-7 حصوں میں ہے ایسے، جس میں آڑتی کے ساتھ اس کے جو جتنا بھی عملہ ہوتا ہے اس میں آ گیا، منشی آ گیا، منشی کے اس کے ساتھ پھر پلے دار آ گئے۔ یہ تقریباً کوئی 10 سے 12 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے جو ایک دکان کو رن کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں سے مال آنا ہے، مثلا وپاری حضرات، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، باغات لینے پڑتے ہیں، جہاں سے مال آنا ہے وہ حساب لگانا پڑتا ہے کہ کس علاقے سے اس ٹائم کون سا مال چل رہا ہے۔ مثلا کہ ان دنوں میں چل رہا ہے کنو وغیرہ چل رہا ہے، یہ سرگودا میں زیادہ ہے، یہ ادھر کسوبال میں زیادہ ہے، یا ویسے ہی جب آم وغیرہ چلتا ہے وہ تلمبا والی سائڈ سے لے کر تلمبا، سرائے سدو، ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ اس حساب سے ان علاقوں میں چلتا ہے۔ سب آڑت کے بزنس کے اندر کون کون سے ایسے کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فالو کرنا چاہیے؟ آڑت کے بزنس کے اندر سب سے پہلے تو ہے ایمانداری۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ نے نا، اس کی زبردست قسم کی فیزیبلٹی آپ بنائیں گے، اس کے بعد اس نے شروع ہونا ہے۔ جو بھی کام ہو جائے اس میں سے آپ نے پہلے اس کی مکمل طور پہ اس کی فیزیبلٹی بنائیں، اس کے بعد پھر آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک برکت پائے۔ اس کے اندر رجسٹریشن کا عمل ہے، ٹیکسز کا عمل ہے، وہ ذرا شیئر کیجیے گا۔ یہ جو رجسٹریشن وغیرہ جو کروانی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کام آنا چاہیے۔ اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے، وہ آپ کسی سے رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو اگر آپ کی خود اپنی ہے وہ تو ویل اینڈ گڈ۔ اچھا، جب آپ کی جگہ اپنی ہوگی، اس کا لائسنس بنتا ہی ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک مرلہ، جو پنجاب میں چل رہا ہے، باقی جگہوں کا پتہ نہیں، ایک مرلہ کہ آپ کے پاس یا تو کرایہ داری ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس آپ اونر ہونے چاہیے ایک مرلے کا۔ اگر آپ کے پاس وہ ایک مرلے کا ہوگا تو پھر آپ کا لائسنس بنے گا، لائسنس بنے گا تو آپ کام کر سکتے ہیں ایز اے آڑتی۔ کے اندر جو کمیشن مارجن ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہے، لیکن قانونی طور پہ 3.25 روپے ہے۔ دوسری طرف سے آپ نہیں لے سکتے، لیکن اس میں کئی معاملات ہیں اس میں چلتے۔ قانون میں یہ ہے کہ باردانہ واپس کرنا، ہم باردانہ نہیں لیتے ان سے 10 روپے یا 20 روپے چیز کے حساب سے، مثلا کہ جو آم کی پیٹی ہے وہ ہم نے واپس نہیں ان سے لیتے، وہ آم اور پیٹی دے دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ 20 روپے لے لیتے ہیں۔ اس کے اندر نیگیٹو پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ اس میں چیٹ کرتے ہیں کہ اوپر آم یا اوپر ورائٹی کوئی اور لگا لی، نیچے اور لگا لی۔ اس کو پھر لوگ منڈیوں میں ایک دفعہ مال تو آپ بیچ لیتے ہیں، دوبارہ کوئی اس کو لینا پسند نہیں کرتا، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نقصان ہو گیا۔ نقصان کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی ایمانداری نہیں ہوتی اس میں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ سامنے آتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آڑت کا بزنس ایک کامیاب بزنس ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے باپ دادا سے یہی کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اور میں تو اپنے بچوں کو بھی پریفر کروں گا کہ میرے ساتھ ان کو بھی ہونا چاہیے، وہ بھی کریں۔ یہ جس چیز میں آپ کو روزی مل رہی ہو نا، وہ سب سے، اگر آپ
کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روزی ملتی ہے اور یہ اچھا بزنس ہے. کتنی انویسٹمنٹ ہو تو یہ بزنس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں منیمم میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 لاکھ روپے سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کی حد نہیں ہے آگے کوئی نا. اتنی انویسٹمنٹ ہوگی اتنا اچھا ہو. یہ اچھا بزنس آپ کا ہو. آڑتیا بننے کے علاوہ بھی اور بھی سورسز ہیں جس سے اچھی انکم کی جا سکتی ہے؟ یس بالکل, بہت سارے کام ہیں ایسے, باغات لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے قریب منڈی ہے ملتان کی, بہت بڑی منڈی ہے, یا ڈیرہ غازی خان وہ بہت بڑی منڈی ہے, وہاں سے مال لوگ لے کے آتے ہیں, بہترین انکم کماتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے تو بہترین انکم کماتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں سے. اگر 30 لاکھ سے کم ہو اور وہ کرایہ داری چاہتا ہو تو اس سے کم سے نہیں بندہ کام کر سکتا؟ کام چل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ انویسٹمنٹ کریں گے اتنی زیادہ ارننگ کریں. کم سے کم کتنی چھوٹی انویسٹمنٹ ہو تو ایزیلی کام سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ کم از کم 5-10 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے. 5 سے 10 لاکھ لگا دیں تو کتنی ارننگ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 ہزار روپیہ پر منتھ, ہر چیز نکال کے, خرچے نکال کے, یہ کم سے کم ہے. کیا ریلیشن بھی امپورٹنٹ ہے یا پھر صرف دکان بنا لینا کافی ہے؟ سر ریلیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے ریلیشن اچھے ہوں گے آپ کو, پھر تو آپ کو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کے ریلیشن اچھے ہوں گے. ہمارے پاس ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی کوئٹہ سے مال آ رہا ہے, کوئی پشاور سے آ رہا ہے, ملتان سے آ رہا ہے, لاہور سے آ رہا ہے, اور ہم نے کئی سال تک ان لوگوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوتی. لیکن یہ سارا ایمانداری پہ کرتا ہے, کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا آپ بزنس مین ہو, آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہو. کیا اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ آ سکتے ہیں؟ بالکل, پڑھے لکھے کی ہر فیلڈ میں ضرورت ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو بھی بندہ پڑھا لکھا اس میں آ رہا ہے وہ اچھا بزنس کر رہا ہے. الحمدللہ بڑے اچھے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ٹاپر آتے ہیں اس میں اور بہترین بزنس کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہونا بہت لازم. کیا آپ سمجھتے ہیں پوٹینشیل اس سے زیادہ لازم ہے؟ بالکل جی, پوٹینشیل سب سے ضروری ہے. کوئی بھی جب آپ کی دلچسپی ہوگی نا کسی بھی کاروبار میں, کوئی بھی کاروبار کر لیں آپ, جب تک آپ کی پوری دلچسپی نہیں اس میں ہوگی, آپ پورا اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اگر میری دلچسپی کسی اور کام میں ہو اور کر یہ رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, میں اس میں لاس کروں گا. اب وقت یہ جا رہا ہے جیسے کہ اتنی جلدی میں ہے ہر چیز. میں سمجھتا ہوں کہ پورا اگر آپ نے چھوٹا سا کوئی بھی کام کرنا ہے تو پوری اس میں اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈبل ٹرپل ترقی کرو. اگر کوئی بگنر اس بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے سٹارٹ کرے؟ جو سٹارٹ انیشیل سٹیج پہ اس کو تقریباً آپ کے پاس پھر تھوڑی بہت اماؤنٹ بھی ہو تو یہ کام چل سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 لاکھ کے قریب بھی اماؤنٹ ہو, کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کرایہ داری کا اسٹام وغیرہ یا وہ بھی اگر نہیں ہے تو آپ کو کم از کم پہلے تھوڑی دیر منڈی میں آپ کو آنا جانا ضرور چاہیے, کہ یہ آپ کو پتہ کریں کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے, کہاں جاتا ہے, کن لوگوں کو ملنا ہے. ہونی چاہیے اس معاملے میں نا ساری. آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سی دلچسپی لینا یہ تو کام بہت مزیدار ہے. یہ نئی نسل کے لیے تو بہت ہی شاندار ہے, تو اس لیے ہر بندہ کر سکتا ہے, کوئی زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ شروع کرنے کے لیے جب انیشیل سٹیج پہ آپ کو اتنی جب اماؤنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے نا, اس سے بھی پہلے آپ کم از کم 1-2 سال اس میں آپ لگائیں. جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں منشی لگا لیں, یا ویسے ہی آپ کسی کے آڑتی کے پاس کسی کے پاس بھی آپ ذرا ٹائم سپینڈ کریں, تو آپ کو پتہ چلے, لوگوں کا پتہ چلے, آپ کو اس بزنس کے بارے میں پتہ چلے, مال آتا کہاں ہے, جاتا کیسی ہے, بکتا کیسی ہے, بیچتے کیسے ہیں. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو مال بیچنا ہے نا, کم از کم وہ کوئی اچھے لوگوں کو, ان میں آپ کو جب آپ منڈی میں آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, کہ آپ کھاتے چیک کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کو ادھار دینا چاہیے, ان کو نہیں دینا چاہیے. اس میں لاس ہوتا ہی ایسے ہے, زیادہ سے زیادہ جب بھی لاس ہوتا ہے نا, کہ جو وپاری حضرات ان کی طرف پیسے پھنس جاتے ہیں, یا ریڈیو والے ہوتے ہیں, یا دوسرے دکانوں والے ہوتے ہیں, ان پہ تقریباً ہمارا آلموسٹ مال سارا ادھار بکتا ہے نا. لاکھوں کا مال بیچ کے ہم نے تھوڑے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں بازار سے, لیکن الحمدللہ ہو بھی جاتے ہیں, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. چھوٹا سا شہر ہے ہمارے اپنے حساب سے بھی, اگر یہ لمبی چوڑا بھی دوسرے کسی بڑے شہر میں بھی کرنا چاہیں بزنس, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ وصولیاں ہو جاتی ہیں. وصولی ذرا اپنے
टाइट करके आप वसूली करें और अच्छे लोगों को आप अपना माल सेल करें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग करेंगे, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती। अच्छा, जब आपने मंडी में टाइम स्पेंड करना है, को टाइम गुजारना है, एक तो आपने सीखने के लिए, और दूसरा ये कि उसमें फौरी तौर पे आपको अर्निंग भी हो सकती है कि आप आड़ती से माल खरीदें और वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। मसलन कि आपने कोई चीज़ 500 रुपए की चीज़ ली है, 600 रुपए में आगे भी आप सेल कर सकते हैं। ऐसे आप 1000-1500 ये आप पर डे आपको बचत हो सकती है उधर भी, मसलन कि 1-2 घंटे लगाने से। अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट और थोड़े से टाइम। यस, और उसके बाद आ जाएगा, जब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आप जाके फिर अगला स्टेप आप कर सकते हैं कि आप कोई जगह वगैरह का कोई इंतज़ाम कर लें, किसी के साथ किराएदारी, कोई किसी के साथ हिस्सा रख के, या बल्दिया की दुकानें भी होती हैं या मार्केट कमेटी की दुकानें भी होती हैं सब्जी मंडी में। इस वाले से ये काम चल सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते इसमें कि बहुत कोई मुश्किल आ रही है किसी भी मामले में। जितना आपने माल ला के बेचना है उस हिसाब से मार्केट कमेटी ने उसकी फ़ीस लेनी है। लास्ट पे यूथ के लिए कोई शॉर्ट सा मैसेज। मेरा मैसेज तो यही है, काम चाहे आप कोई भी करें, सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ईमानदारी है और मेहनत। सबसे लास्ट पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें ताकि नाजरीन में से कोई भी बंदा आपसे बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो आपके साथ बिला झिझक रब्ता कर सकें। जी, मेरा नंबर है 0300 5573 747। कोई भी बंदा बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो चौधरी साहब का नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इनके साथ बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो, आज की बिजनेस पर्सनैलिटी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, बिजनेस आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो के साथ, न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।